أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن، بس جو حج کرے، البیتا، بیت اللہ شریف کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح، بس نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یطوف، یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، وما تطوع، ومن اور جو تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر میں سے ہیں، نشانی۔ اب صفا اور مروہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے نزدیک دو پہاڑیاں ہیں، ہم سب جانتے ہیں، جن کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا مناسک حج میں شامل تھا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھلائے تھے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا بعد کا جو زمانہ ہے، جب مشرکانہ جاہلیت وہاں پھیل گئی، تو مشرکوں نے کیا کیا؟ صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ کے بت رکھ دیے تھے، اور ان کی گرد طواف ہونے لگا۔ یہی وجہ تھی جب یہی مشرکین ان میں سے کچھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو وہ ان کے دل میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صفا مروہ کے درمیان سعی حج کے اصلی مناسک میں سے ہے، یا یہ محض مشرکانہ دور کی ایجاد ہے؟ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جب ہم مزید ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے حوالے سے، کہ بڑی مقدس پہاڑیاں ہیں، اور انہیں مقدس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں بنایا، ہم سب کو اس کی ہسٹری بھی معلوم ہے۔ آج کی آیت میں انشاءاللہ ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ 2 سے 3 چیزیں یہاں پر جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتے ہیں کہ اس آیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طواف نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، بھتیجے، تم صحیح نہیں سمجھے اس آیت کو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بیان مد نظر ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ یطوف بہما، کہ تم ان دونوں کا طواف نہ کرو۔ آیت کریمہ کی ہسٹری کیا ہے کہ مشلل کے پاس منات بت تھا، اسلام سے پہلے انصار جو ہیں اس کو پوجتے تھے، اور جو اس کے نام لبیک پکار لیتا وہ صفا اور مروہ کے طواف میں حرج جانتا تھا، نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب اسلام قبول کیا لوگوں نے، پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صفا مروہ کے بارے میں اور اس کے طواف کے حرج کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ کے طواف میں کوئی حرج نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جو ان لوگوں نے غلط حرکتیں کی، ان کا صفا مروہ سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ ان کے اپنے غلط کانسیپٹس تھے۔ جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان بہت سے بت تھے، اور اسلام کے بعد لوگوں نے حضور سے یہاں کے طواف کے بارے میں مسئلہ پوچھا، جس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ اصاف بت جو تھا وہ صفا پر تھا، اور نائلہ مروہ پر۔ یہ اصاف اصل میں مرد تھا اور نائلہ عورت۔ اب مشرکین انہیں چومتے تھے، انہیں چھوتے تھے، اور اسلام کے بعد ظاہر سی بات ہے لوگ ان سے الگ ہو گئے، لیکن یہ آیت اتری کہ طواف کرنا ہے، تو تھوڑے سے ڈاؤٹ میں پڑ گئے۔ تب حضور سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ بتوں کی تو جگہ ہی نہیں ہے، کہ اللہ کی بندی اس جگہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ننھے سے بچے کے لیے روئی تھی، گڑ گڑائی تھی،
تڑپی تھی اور اضطرابی اور پریشانی کی حالت میں چکر لگائے، دعائیں کی۔ آپ سب کو یاد ہوگا حضرت ہاجرہ کا واقعہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور کھانا پینا ختم، بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، تو پھر بے قراری، بے بسی، ڈر اور خوف و اضطراب کے ساتھ حضرت ہاجرہ نے پہاڑوں کے درمیان اپنا دامن پھیلایا، اللہ سے بھیک مانگتی رہی، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے رنج و غم و الم، آپ کی تکلیف و دکھ کو دور فرمایا، اور اللہ کو اپنی بندی کی ادا اتنی پسند آئی، چیخی نہیں، چلائی نہیں، روئی، گڑ گڑائی، تڑپی اور رب سے مانگا، کیونکہ انہیں پتا تھا جس رب نے یہاں رہنے کا حکم دیا ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے حج کے مناسک میں شامل فرما دیا۔ اور یہ اصاف اور نائلہ جس کی وجہ سے اور بتوں کی وجہ سے جو صحابہ اکرام تذبذب کا شکار تھے، اصل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اصاف اور نائلہ، اصاف مرد اور نائلہ عورت، ان بدکاروں نے بیت اللہ شریف میں زنا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں پتھر کا بنا دیا۔ تو قریش نے انہیں کعبے کے باہر رکھ دیا تاکہ عبرت ہو۔ کچھ زمانے کے بعد کیا ہوا؟ کچھ زمانے میں تو لوگ عبرت حاصل کرتے رہے کہ اللہ کے گھر میں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد انہیں کی عبادت شروع ہو گئی، صفا و مروہ پر لا کر ان کو نصب کر دیا گیا، ان کا طواف شروع کر دیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کے اس مسئلے کا حل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت حبیبہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے دیکھا آپ صفا مروہ کا طواف کر رہے تھے، لوگ آپ کے آگے آگے تھے اور آپ ان کے پیچھے پیچھے، آپ قدرے دوڑ لگا رہے تھے، اس کی وجہ سے آپ کا تہمند آپ کے ٹخنوں کے درمیان ادھر ادھر ہو رہا تھا، اور آپ اپنی زبان مبارک سے فرماتے جاتے تھے لوگوں دوڑ کر چلو، اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی لکھ دی ہے، تیز تیز چلنا لکھ دیا ہے، مردوں کے لیے تو دوڑنے والا انداز ہونا چاہیے، اب یہ فرض ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ اللہ نے تم پر سعی لکھ دی، یعنی فرض کر دی گئی۔ اور اس آیت میں مزید کیا بتا دیا کہ صفا مروہ کا طواف بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شرعی احکام میں ہے، اور تمہیں بھی وہ کرنا ہے۔ اب جب تم صفا اور مروہ کا طواف کرو گے تو تم اللہ کے بندے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان کی سنت پر عمل کرو گے اور اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہو۔ کوئی یہاں پر بتوں کا اور زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ہوتا تھا اس سے اس کا لنک نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی یہ صفا کا پہاڑ، یہ مروہ کا پہاڑ، یہ بیت اللہ شریف، یہ اذان، یہ قرآن، یہ مساجد، یہ شعائر ہیں، دین اسلام کی نشانیاں ہیں جس سے دین اسلام پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی حج کا ارادہ کرے گا، حج کرے گا یا عمرہ کرے گا تو اس پر گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ صفا اور مروہ میں سعی کریں گے، یعنی طواف کریں گے۔ اور پھر فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو خوشی سے کوئی نیکی کرے۔ اچھا کیا مطلب خوشی سے کوئی نیکی کرے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی 7 مرتبہ تو طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، جو اپنی خوشی سے 7 کے بجائے 8 مرتبہ کر لے، 9 مرتبہ کر لے، زیادہ کر لے، جتنی زیادہ مقدار ہوگی تو کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ اس کو اجر دے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بس اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے، کوئی بھی جو نیکی بجا لاتا ہے۔ ایک تو یہ مراد ہے کہ اگر کوئی اس کی تعداد کو بڑھا دیتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عام آیت ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ جو بھی نیکی میں زیادتی کرے گا، یاد رکھیں نیکی کو زیادہ کرے گا، نیکی کا کام زیادہ کرے گا، اللہ اس کو اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اس کے پاس تو اجر عظیم ہے، اللہ تو قدر کرتا ہے، اللہ بندہ نیکی کی طرف آئے تو آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی کا ارادہ کرنے کی وجہ سے
اجر لکھا جاتا ہے، اور اگر وہ نیکی کر گزرے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ کر نہیں سکا تو ارادے کا ثواب اللہ اس کے لیے ضرور لکھتا ہے۔ تو اللہ تو بڑا شاکر ہے، قدر کرتا ہے کوئی اس کے لیے اچھا کام کرے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح دلائل میں سے، والہدا، اور ہدایت، من بعد اس کے، ما بیناہ، جو ہم نے بیان کیا اسے، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اللائنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر سب لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور سب نے اصلاح کر لی، وبینوا، اور بیان کر دیا سب نے، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں کہ اتوب علیہم، میں رجوع کرتا ہوں ان پر، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ آیات کا آپس میں لنک ہے، انشاءاللہ ہم ایک دو آیات مزید بھی پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ سب مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر تھے، اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کو، اس میں زبردست قسم کی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتیں چھپاتے ہیں، شرعی مسائل چھپا لیا کرتے ہیں۔ بالخصوص تو یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق ہے، اوورآل ہم سب ہیں بیچ میں، کہ اگر آپ کو دین کا علم آتا ہے، شرعی مسائل معلوم ہیں، تو اس کو چھپانا تو وہ تو مجرم ہے۔ اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات کو چھپایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حق کے چھپانے والے ملعون ہیں، ملعون، اللہ نے ان پر لعنت کی، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ یعنی جس طرح وہ شخص کہ جو لوگوں کو علم سکھائے، یا وہ عالم جو لوگوں میں اللہ کی باتیں پھیلائے، ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی، ہوا کے پرند بھی، اسی طرح ان لوگوں پر جو حق بات کو جانتے ہوئے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں، ہر چیز لعنت بھیجتی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کسی شرعی امر کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ اسے چھپا لے تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان نہ کرتا ہے۔ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ لاعینون سے مراد تمام جانور، کل جن و انس اس میں شامل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب خشک سالی ہوتی ہے، اب بارشیں نہیں ہوتی، تو چوپائے، جانور، پھر وہ کہتے ہیں کہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بنی آدم کے گناہ گاروں پر لعنت نازل کرے، پھر وہ لعنت بھیجتے، ہر وہ چیز جو متاثر ہو رہی ہوتی ہے پھر اس پر لعنت بھی ہوتی ہے۔ ایون یہاں تک کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ نے فرمایا کہ قبر میں کافر کی پیشانی پر اس زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ تمام جاندار اس کا دھماکہ سنتے ہیں سوائے جن و انس کے، پھر وہ سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ تمہاری وجہ سے ہمیں تکلیف ہوئی، تمہاری وجہ سے ہمیں بھی عذاب ہوتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو صرف وہی تو نہیں ہے، باقی بھی ساتھ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جو علم چھپائے گا
دین کی بات چھپائے گا، جیسے یہود و نصارہ نے چھپائے. اچھا، یہود و نصارہ نے بہت ساری چیزیں چھپائی، تھوڑی نہیں چھپائی تھی. تو اس کے مخاطب کون سے لوگ ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ؟ وہ سب لوگ جن کا دینی لحاظ سے معاشرے میں کچھ مقام ہے اور ان کی اتباع کی جاتی ہے، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں. مثلاً علماء کرام ہو گئے، پیران غلام ہو گئے، مشائخ کرام ہو گئے، واعظین ہو گئے، مصنفین، ایون جو رائٹرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. کہ ایسے حضرات اللہ تعالیٰ کے اگر واضح احکام اور ہدایات کو چھپائیں تو اس کا نتیجہ ظاہر سی بات ہے کہ گمراہی اور فساد کی شکل میں ظاہر ہوگا. تو یہ بدترین قسم کے مجرم ہوتے ہیں. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جو اپنے گناہ کے بھار کے علاوہ اپنے تمام متبعین کے گناہوں کا بوجھ بھی سر پہ اٹھاتے ہیں. کہ ان کا کام بنتا ہے علماء کرام اور پیران عظام، مشائخ، واعظین اور مصنفین، کیا آپ لوگوں کے سامنے حق بیان کریں؟ جانتے ہیں تو اس کو بیان کریں. اگر وہ بیان نہیں کرتے یا غلط بیان کرتے ہیں یا اس کو چینج کرتے ہیں تو چینج کرنے کا بیان اور باقی جتنے اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے سب کا گناہ ان پر ہوگا. لہٰذا ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، انسان بھی، بری اور بحری تمام مخلوقات جو ہیں نا وہ لعنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی. کیوں؟ اس لیے کہ فساد فی الارض، یا جب عذاب الہی آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق بھی تو متاثر ہوتی ہے. مثال کے طور پر جیسے علماء یہود نے کیا کیا تھا کہ جنہوں نے تورات کے علم کو بس اپنے جو ہے نا حلقے تک محدود رکھا ہوا تھا، صرف انہیں پتا تھا، عوام کو نہیں بتایا ہوا تھا. مثلاً جو ہے آیت رجم چھپا لیا کرتے تھے. یعنی کوئی اگر زنا کرتا ہے، شادی شدہ مرد و عورت، تو اسے رجم کرنا ہے، سزا آج بھی یہی ہے اور گزشتہ تمام کتابوں میں بھی یہی تھی. تو انہوں نے اس بات کو چھپا لیا تھا، بلکہ عوام میں زنا کی سزا کوئی اور تجویز کر لی تھی. اب عوام کو تو پتہ نہیں ہے، یا جان بوجھ کر علماء یہود نے ان میں مشہور کر دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام وغیرہ جو ہیں وہ یہود ہیں. یا قبلے کے متعلق ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ صحیح معلومات عوام سے چھپا رکھی تھی. تو دیکھیں یہ سارے علماء یہود کے کام تھے. وہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی کتاب میں 2 آیات جو ہیں وہ نہ پڑھتا تو میں کبھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا. اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون. کہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی روشن دلیلوں کو جو اللہ نے نازل کی، ہدایت کو چھپاتے ہیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے، تو ان پر کیا ہے؟ لعنت ہے اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی. اس ڈر سے انہوں نے کہا میں نے حدیث کو بیان کیا، نہیں تو میں کبھی بیان نہ کرتا. جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ایک حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ صرف یہ آیت میرے ذہن میں تھی کہ میں کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں. حدیث کیا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو 3 مرتبہ پکارا. پھر فرمایا معاذ جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں لوگوں کو یہ بات بتلا دوں تو وہ خوش ہو جائیں. فرمایا پھر وہ توکل کر بیٹھے، لہٰذا ایسی بشارت نہ دو. انہوں نے اس وجہ سے نہیں دیکھ لوگ بس کہیں گے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا اور اللہ آگ حرام کر دے گا. تو حضرت معاذ نے موت کے وقت صرف گناہگار ہونے کے ڈر سے لوگوں میں یہ حدیث بیان کی کہ کہیں مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ تمہارے پاس حدیث تھی، تم نے اس کو بیان کیوں نہیں کیا، تمہیں سچ اور حق بات معلوم تھی، تم نے اس کو بیان کیوں نہیں کیا. تو اس میں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ علم چھپانے کی ممانعت ہے، اور جو چھپاتے ہیں تو ان پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں سے انہیں خاص جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے باتوں کو چھپایا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں. وہ بیانو جو چیزیں انہوں نے لوگوں کو غلط بیان کی تھی وہ صحیح کر کے بیان کریں. مثال کے طور پر ایک کتاب لکھ دی،
ٹھیک ہے، اور کتاب میں ہر غلط عقیدہ بیان کر دیا. تو اب اس نے توبہ کر لی ہے، تو صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے بدلے میں وہ دوسری کتاب لکھے گا جو کہ پہلی کتاب کی تردید کرے گی. تب اس کی جان بچے گی کہ اس نے توبہ کر لی اور کتاب ویسی کی ویسی پڑھی ہے، تو لوگ تو کتاب پڑھتے رہیں گے. لہٰذا اس کو خیال کرنا ہے کہ کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے. یعنی جو ملحدانہ خیالات عوام میں پھیل چکے تھے اس کی کتاب کی وجہ سے، اس نے جو اپنی غلط خیالات پر مبنی کتاب شائع کی تھی، تو اب وہ خیالات تو پھیل چکے ہیں. اب اس کی توبہ کیا ہے کہ دوسری کتاب لکھ کر جو اس کتاب کے ذریعے، پہلی کتاب میں کے ذریعے جو بگاڑ پیدا ہوا تھا، دوسری کتاب کے ذریعے اس کی اصلاح کرے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی. تبھی اللہ فرمایا اگر توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، لوگوں کو بیان کر دیں کہ ہاں ہم نے یہ چیز غلط کہی تھی، یہ صحیح اس طرح سے ہے، تب وہ مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اور میں بے شک توبہ قبول کرتا ہوں، میں بڑا مہربان ہوں. پھر فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. دوزخ کا عذاب ان پر سے ہلکا نہیں کیا جائے گا. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے دوزخ کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں کو مہلت دی جائے گی. دنیا میں انہیں مہلت دی گئی، بار بار مہلت دی گئی، لیکن جب وہ اللہ کی طرف نہ آئے تو قصور ان کا ہے. مثال کے طور پر ایک مفسرین ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک شخص بار بار نشے کی حالت میں لایا گیا، اس پر بار بار حد لگائی گئی، تو ایک شخص نے کہا کہ اس پر خدا کی لعنت ہو، بار بار شراب پیتا ہے. یہ سن کر حضور نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے. تو ہمیں ایک اور چیز پتہ چلی کہ جو شخص اللہ اور رسول سے دوستی نہیں رکھتا اس پر لعنت جائز ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اس پر لعنت نہیں بھیجنی. تو اللہ فرماتا ہے جو گناہ کرتے ہیں، گناہوں کے ساتھ رہتے ہیں، لوگوں میں غلط باتیں پھیلاتے ہیں، غلط عقیدے پھیلاتے ہیں، پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے، غلط علم آگے پھیلاتے ہیں، تو ان پر لعنت ہے. بروز قیامت انہیں نہ مہلت دی جائے گی، انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے کوئی بات غلط نہ آگے جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور درست بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.